بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکاسب سوم کتاب البیع سبق نمبر 179 تنبیہات بیع میں سے مسئلہ احتکار کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور وہ یہ کہ احتکار کا معنی یہ ہے کہ حبس الطعام لانتظار الغلا۔ فرماتی اس کی مرجوحیت میں اجماع ہے، لیکن اختلاف ہے کہ آیا حرام ہے یا مکروہ ہے۔ ایک قول ہے کہ مطلقاً حرام، دوسرا قول مطلقاً مکروہ، تیسرا قول کہ جس کو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ اقوا حرمت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کوئی اور بیچنے والا نہ ہو۔ اس سلسلے میں انہوں نے کافی ساری روایات ذکر فرمائی ہیں کہ ابھی تک ان روایات میں گفتگو ہے کہ روایات سے یہ نکلتا ہے کہ فرماتے اس صورت میں حرام ہے جب بیچنے والا کوئی اور بیچنے والا نہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ فإن القراہ فی کلامہم، پچھلی جو روایت ہم نے پڑھی تھی کہ جناب فرماتے ہیں کہ فلا یکرہ، یا اس قسم کی اور روایات کے جن میں لفظ کراہہ آیا ہے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں، تو اس کراہت کا معنی وہ کراہت نہیں ہے کہ جو احکام تکلیف میں سے ایک ہے، الاباحہ والوجوب والحرمہ والاستحباب والکراہہ، بلکہ یہ اعم ہے من المکروہ والحرام۔ لذا فرماتے ہیں ان کانت تستعمل فی المکروہ والحرام، اگرچہ یہ کراہت کبھی تو مکروہ کے معنی میں آتی اور کبھی حرمت کے معنی میں، الا ان فی تقییدہا بصورت عدم باذل غیرہ ما دل علی کراہت الاحتکار مطلقاً، لیکن اس کراہت کا مقید کرنا کہ یہ کراہت اس صورت میں ہے کہ جب دوسرا خرچ کرنے والا موجود نہ ہو، ما دل علی کراہت الاحتکار مطلقاً، اور ادھر یہ کہ جناب نے فرمایا مطلقاً کراہت مکروہ ہے۔ ان دو قرینوں کی بنیاد پہ فرماتے ہیں یہ کہ قرین ہے علی ارادت التحریم، کہ یہاں پہ مراد کیا ہے؟ تحریم ہے، کیونکہ جب جناب فرماتے ہیں کہ عدم باذل غیرہ، جب کوئی اور بیچنے والا نہ ہو تو مکروہ ہے، تو اس کا معنی تو یہی ہے کہ یہاں کراہت سے مراد حرمت ہے، کیونکہ اگر کوئی اور بیچنے والا ہو تو پھر تو ویسے مکروہ ہے، اور اگر کوئی اور بیچنے والا نہ ہو تو پس کراہت سے مراد کی حرمت ہے۔ اگر آپ یہاں پہ یہ کہیں کہ بھئی اگر کوئی اور بیچنے والا ہے تو آپ کے اصل کراہت ہے، اگر کوئی اور بیچنے والا نہیں تو کراہت میں تاکید ہے، فرماتے ہیں یہ چیز فرماتے ہیں ظاہر لفظ یکرہ کے ساتھ مخالفت رکھتا ہے، وحملھا، اور اس کراہت کا حمل کرنا علی تعقد الکراہہ، اس بات پہ کہ اشد کراہت ہے اس صورت میں کہ جب کوئی بھی بیچنے والا نہ ہو، تو فرماتے ہیں مخالف لظاہر یکرہ، فرماتے ہیں یہ لفظ یکرہ کے ظہور سے مخالف ہے، کما لا یخفی بعدم تأمل۔ وإن شئت قلت، اگر آپ اس طرح کہیں کہ ان المراد بالباس فی الشرطیۃ الاولی التحریم، فرماتے ہیں وہ جو ہم نے صحیح بیان کی کہ جس میں جناب نے فرمایا کہ ان کان الناس علی وسع تو فلا باس بہ، یہ جو صحیح میں ذکر ہوا تھا کہ اگر لوگوں کے لیے وسعت ہے، کوئی اور بیچنے والے بھی ہیں، تو فرمایا تھا لا باسا، تو اس کا جو مفہوم نکلتا ہے وہ کیا ہے کہ ان کانا قلیلا، اگر افراد کم ہیں تو فیہ باس، لذا فرماتے ہیں فی الشرطیۃ الاولی، اس پہلی روایت کا جو مفہوم شرط ہے وہ کیا ہے؟ التحریم، تحریم ہے۔ کیوں؟ لأن الکراہہ ثابتۃ فی ہذہ الصورہ، کیونکہ کراہت اس صورت میں، کس صورت میں؟ کہ جب کوئی بیچنے والا ہو تو اس صورت میں مکروہ ہے، تو فالشرطیۃ الثانیہ، تو اس روایت کا جو وہ دوسرا حصہ ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَثِيرُ النَّاسِ يَبِيعُونَ، تو کل مفہوم لہا، تو یہ اس
پہلے کا کہ مفہوم بن جائے گا. تو پس جب فرمایا کہ لا باس اگر افراد زیادہ بیچنے والے ہیں تو مفہوم یہ بن جائے گا کہ فی ہے باسن اگر بیچنے والے کم ہیں یا نہیں ہیں. تو پس جب پہلے باس سے مراد کراہت ہے تو دوسرے باس سے مراد تحریم ہوگا. نیز فرماتے ہیں وَيُؤَيِّدُ التحریم، فرماتے ہیں تحریم کی تائید میں اور روایت بھی ہے. یہ لفظ تائید اس وجہ سے ذکر کیا انہوں نے کیونکہ اس کی سند میں مشکل ہے، لذا بطور تائید ذکر کریں. لذا اگر سند میں مشکل نہ ہوتی تو یہ بھی ایک دلیل تھی جس نے پہلی دلیل انہوں نے ذکر کی ہیں. وہ کہ معنی المجالس، مجالس مراد امالی ہے جناب شیخ توسی علیہ رحمہ کی بے سند ان ابی مریم الانصاری کی جو روایت پہنچتی ہے جناب ابی مریم انصاری کی کہ ان ابی جعفر علیہ السلام کہ امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا قال، تو جناب نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما رجل اشترى طعام. جناب ابی مریم انصاری سے روایت ہے ان ابی جعفر علیہ السلام کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما رجل اشترى طعاما، شخص ہے کہ جو طعام خریدتا ہے فحبسه 40 صباحا، جو بھی مرد، اس طرح اس کا ترجمہ کریں، جو بھی مرد، جو بھی شخص، جو بھی تاجر طعام خریدتا ہے فحبسه 40 صباحا، اور 40 دن اس کو اپنے پاس روک لیتا ہے، حبس کر لیتا ہے. کیوں؟ یرید به غلال المسلمین، تاکہ مسلمانوں کے لیے مہنگائی پیدا ہو جائے. ثم باہ، اس کے بعد بیچتا ہے جب مہنگی ہو گئی وہ، فتصدق بثمنہ، اور اس کے بعد اس کی ثمن کو، قیمت کو صدقہ بھی کرتا ہے. لم یکن کفارہ لما صنع، تو جو کچھ اس نے کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ اس کا کفارہ نہیں بنتا. یعنی جہاں پہ فرماتے ہیں کہ جناب فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر اس بعد میں اس ثمن کا صدقہ بھی دے دے تب بھی یہ فرماتے ہیں بطور کفارہ قابل قبول نہیں ہے. تو اس روایت میں گویا ایک قسم کی مذمت موجود ہے کہ 40 دن تک بھی وہ اپنے پاس نہیں رہ سکتا. فرماتے ہیں اس کی جو سند ہے وفی سند بعض بنی فضال ہیں کہ جو فتیہ مذہب کے ساتھ تھے جس کی بنیاد پہ سند قوی نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں اگرچہ بنی فضال اس سند میں موجود ہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ ان کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے. اور جناب امام حسن عسکری علیہ السلام سے جب پوچھا گیا بنی فضال کی روایت کے بارے میں تو جناب نے ارشاد فرمایا کہ جو وہ روایت کریں اس کو لے لیں اور جو ان کے فتاوی ہیں ان کو آپ قبول نہ کریں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ معتبر ہیں، ان کے جو فتاوی ہیں وہ معتبر نہیں ہیں. تو اس بنیاد پہ ممکن ہے کہ سند میں خدشہ نہیں ہے. وفی السند بعض بنی فضال، سند میں بعض بنی فضال ہیں کہ والظاہر، اور ظاہر یہ کہ ان روایہ ماخوذہ من کتبہم، یہ روایت ان کی کتابوں سے نقل کی گئی ہے. التي قال العسکری علیہ السلام عند سؤال عنہا، کہ جب امام سے ان کی روایات کے بارے میں سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا خذوا ما رواؤ، ان کی جو روایات ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. وذروا ما رأوا، اور جو ان کے فتاوی ہیں ان سے تم دوری اختیار کرو. ففیہ دلیل علی اعتبار ما فی کتبہم، پر اس میں دلیل ہے اس کی کہ ان کی کتابیں معتبر ہیں. لذا فیستغنى بذلك عن ملاحظۃ من قبلہم فی السند، تو اس حساب سے جو خدشہ ذکر کیا گیا اس کی سند میں فرماتے اس سے استغنا حاصل ہو سکتے اور کہہ سکتے ہیں کہ سند صحیح ہے. وقد ذکرنا ان هذا الحدیث اولی بالدلالۃ، اور ہم نے ذکر کیا کہ یہ جو حدیث ہے جو ابھی ہم نے ذکر کی ہے یہ زیادی دلالت رکھتی ہے اس بات پہ. کون سی دلیل؟ یہ خذوا بما رواؤ وذروا ما رأوا، فرماتے ہیں یہ حدیث یہ اولا ہے اس بات پہ کہ عدم وجوب الفحص اما قبل ہؤلاء اما قبل ہؤلاء من الاجماع. فرماتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ اولا ہے وہ روایت کہ جو جناب کشی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اجمعت الاصحاب علی تصحیح ما یسع عنہ. فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے افراد ہیں جن کو اصحاب اجماع کہا گیا ہے، تو اس روایت کے اندر بھی چونکہ اصحاب اجماع موجود ہیں
تو بس یہ زیادہ معتبر ہے. جی یہ علم الحدیث میں گفتگو ہے اصحاب اشباع کے بارے میں کہ جن کی تعداد 18 بیان کی گئی ہے. کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں اور کچھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں اور کچھ امام علی رضا علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہے کہ اگر اصحاب اجماع میں سے اگر ایک شخص بھی موجود ہے تو فرماتے ہیں آپ اس کی روایت کو قبول کر لیں. تو خلاصہ ایک تو روایت موجود ہے, دوسرا یہ جو باقاعدہ قاعدہ موجود ہے اجماعت الاصحاب علی تصحیح ما یسین ہو, تو اس بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سند اچھی ہے. وَيُؤَيِّدُ أَيْضًا اسی طرح اس تحریم کی تائید ملتی ہے معنی الشیخ الجلیل الشیخ ورام, جناب شیخ ورام کی جو جد ہیں جناب سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کے, اور ان کا مجموعہ مشہور ہے مجموعہ ورام کے نام سے ہے. تو فرماتے ہیں اس میں انہوں نے حدیث نقل کی ہے کہ اگرچہ یہ حدیث حسن بصری سے نقل کی گئی ہے لیکن زیادہ اس میں خدشہ نہیں ذکر کیا گیا کہ انہ ارسل عن النبی, انہوں نے روایت نقل کی نبی اکرم سے, روایت مرسل ہے عن جبریل سے کہ قال اطلعت فی النار, جناب نے فرمایا اطلعت فی النار, ہمیں جہنم کی سیر کرائی گئی. فرأیت وادیا, وہاں پہ میں نے فی جہنم ایک وادی دیکھی, یغلی جو کیا ہے گل اور ساڑ رہی تھی اور اس کے اندر غلیان تھا. فقلت یا مالک لمن ھذا, یہ جہنم کی وادی کے جس کے اتنے شعلے ہیں, اس کے اندر جو پانی ہے وہ اتنا گرم ہے. فقلت یا مالک کے جو خازن جہنم بیان کیا گیا, لمن ھذا, یہ کن افراد کے لیے یہ وادی رکھی گئی ہے. فقال للثلاثہ, تو مالک دروغ جہنم نے کہا یہ 3 افراد کے. نمبر 1 المحتکرین, جو احتکار کرنے والے ہیں. نمبر 2 والمدمنین الخمر, اور وہ افراد کے جو شارب الخمر ہیں. والقوادین, قوادین کے بارے میں پہلے بحث ہو چکی مقاسم حرمہ میں کہ جو غلط کام کے لیے 2 افراد کو آپس میں اکٹھا کرتے ہیں. جی ان 3 افراد کے لیے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ محتکرین کو ان 2 افراد کے ساتھ کہ جن کا کام مکمل حرام ہے, مدمنین الخمر حرام ہے, قوادین حرام ہے, ان کا تکسب بھی حرام ہے جیسا کہ مقاصد محرمہ میں بصراحت اس کو ذکر کیا گیا, اور محتکرین کو بھی ان کے ساتھ ذکر کیا گیا, بس حرمت ہے اس میں. نیز ومما یؤید التحریم ما دل علی وجوب البیع علیہ, اس طرح وہ چیز کی جو تحریم پہ دلالت کرتی ہے وہ یہ کہ کہا گیا ہے کہ واجب ہے کہ وہ بیع کرے, یعنی محتکر شخص اس کے لیے الزامی قرار دیا گیا ہے کہ جو مال اس کے پاس ہے واجب ہے کہ وہ بیع کرے. تو بس اس کا معنی یہ ہے کہ احتکار حرام ہے, وگرنہ وجوب کہاں سے آتا. اور اس کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے, اگر حاکم میں شر موجود ہے تو اس پہ سختی کر سکتے کہ جائے اور جا کر اس کو بیچ ڈالیں. بس یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتے کہ احتکار حرام ہے. ومما یؤید التحریم ما, وہ روایات ہیں کہ دل علی وجوب البیع علیہ, کہ واجب ہے اس محتکر کے لیے کہ اپنے مال کو بیچے. تو فإن الزامہ بذالک, اس شخص کا مجبور کرنا کس پہ کہ یہ اس چیز کو بیع کرے, ظاہر, یہ ظہور رکھتا ہے کہ فی کون الحبس محرمن, کہ حبس حرام ہے. کیوں؟ اذ الالزام علی ترک المکروہ, کیونکہ ترک مکروہ پہ کسی کو الزام کرنا, سختی کرنا ترک مکروہ پہ خلاف الظاہر, خلاف ظاہر ہے. کیونکہ جب مکروہ کے اندر اتنی سختی نہیں تو آپ کیسے اس کو ملزم قرار دے رہے ہیں کہ بیچے. نیز وخلاف قاعدہ سلطنت الناس کہ مسلطون علی اموالہم, اور یہ قاعدہ کہ الناس مسلطون علی اموالہم, تو یہ شخص بھی اپنے مال پہ سلطہ رکھتا ہے. تو بس کس طرح آپ اس کے لیے واجب قرار دے رہے ہیں, مگر یہ کہ آپ کہیں یہاں پہ حرمت تکلیفی موجود ہے, یہ حرمت وضعی موجود ہے. لہذا یہ تمام ادلہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ تحریم ہے اس صورت میں کہ جب بعض الکفایہ موجود نہ ہو. اگلے درس میں جو ہم نے روایات جہاں پہ ذکر کیے ہیں اس میں سے جو مہم امور ہیں جن کو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے استخراج کیا ہے تو اگلے سبق میں ان کا ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین.